ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں ایک نہایت ہی محنتی اور ایماندار کسان اپنے کچے مکان میں رہتا تھا۔ گاؤں والے اسے للو کہتے تھے اور اس کی بیوی ہر وقت اس سے لڑتی رہتی کہ شہر جاؤ اور کچھ دولت بنا کر لاؤ۔ آخر ایک دن للو نے شہر کا رخ کیا، مگر جنگل میں پہنچ کر اسے کچھ خوفناک آوازیں سنائی دیں۔ وہ بھاگ پڑا۔ خوف کے مارے للو کی ککی بن گئی اور وہ بھاگ کر جان بچانے لگا۔ اچانک اسے ایک شیر کا بھاگو مت للو، میں تمہیں ایک گائے انعام میں دیتا ہوں، یہ چمتکاری گائے لے جاؤ، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور پھر للو کے پاس ایک چھوٹی سی خوبصورت گائے آ کر ٹھہر گئی۔ وہ للو سے باتیں کر رہی تھی۔ ارے یہ تو کتنی خوبصورت پیاری سندر سی گائے ہے، میں اس گائے کو اپنے گھر میں پالوں گا، کاش یہ بہت بڑی ہو جائے اور پھر میں اس کا دودھ گاؤں میں بیچ سکوں۔ فکر مت کرو للو، یہ آج کے آج ہی بڑی ہو جائے گی اور تمہیں خالص تازہ دودھ دے گی۔ اور پھر للو کی گائے ایک دم سے بہت بڑی ہو گئی۔ للو گائے کو لے کر خوشی خوشی جھومتا ہوا گاؤں آیا۔ ارے دیکھتی ہو نیک بخت، ارے بھگوان باہر تو نکلو، یہ دیکھو میں کیا لے کر آیا ہوں۔ ارے مجھے جنگل سے ایک چمتکاری گائے ملی ہے۔ گائے بہت ہی پیاری اور خوبصورت تھی۔ وہ بالٹی بھر کر دودھ دیتی اور للو کا لایا ہوا گھاس پات کھا کر خوش رہتی۔ اور پھر گاؤں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ ارے بھائی، للو کے پاس اس قدر خوبصورت گائے وہ آخر کہاں سے آئی؟ سب لوگ للو پہ رشک کرنے لگے اور للو اپنی گائے پر۔ للو اپنی گائے کا بہت خیال رکھتا، وہ اسے بہت پیار کرتا، اسے نہلاتا دھلاتا، چارہ ڈالتا اور گائے بہت سا دودھ دیتی، جسے للو ایک بالٹی میں ڈال کر سائیکل پر سوار ہوتا اور لوگوں کے گھروں میں دودھ دے کر آتا، جس سے للو کو اچھی خاصی گزر بسر کی آمدن ہونے لگی۔ اب للو کا کھان پان بھی چلنے لگا۔ للو کی بیوی نے پھر وہی ضد پکڑ لی۔ میں کہتی ہوں دودھ میں پانی کیوں نہیں ڈالتے؟ وہ اسے مارنے تک اتر آئی اور اسے بے ایمانی پر اکسانے لگی۔ مجھے دولت چاہیے، دولت، چاہے جو مرضی ہو، دودھ میں پانی ڈالو۔ اچھا تو یہ یوں نہیں مانے گا، خیر اس کا بندوبست، کچھ علاج تو میں کر کے رہوں گی۔ اس کی بیوی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچی اور انہیں اپنے گھر آنے کا کہا۔ انہیں سمجھا دیا کہ للو کو پکڑ کر خوب اچھے سے ٹھکائی لگاؤ اور اسے انسان کا بچہ بنا دو تاکہ وہ میری باتوں پر عمل کرے۔ وہ میری ایک بات نہیں مانتا، اس کی ذرا جم کر پٹائی کرنا۔ ان بدماشوں نے گھر پہنچتے ہی للو کو بری طرح سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے للو کو ڈنڈوں سے اتنا پیٹا کہ وہ بیچارہ زخمی ہو گیا اور مدد کے لیے چیخ و پکار کرتا رہا۔ اس کی چیخیں سن کر گائے وہاں آ گئی اور للو کو اس حالت میں دیکھ کر گائے غضبناک ہو گئی۔ گائے کو دیکھتے ہی ان تینوں نے کہا، ارے یہ تو بہت قیمتی گائے ہے، ہم اسے لے جا کر بیچ دیتے ہیں۔ مگر جب وہ گائے کی طرف بڑھے تو گائے میں سے ایک خوفناک شیر برآمد ہوا، جسے دیکھتے ہی ان کی جان ہوا ہو گئی۔ وہ جان بچانے کے لیے شیر سے جان بچا کر بھاگے، مگر شیر نے ان کا پیچھا کیا اور پکڑ کر ایک ایک کو کھا گیا۔ یہ دیکھ کر للو کی بیوی توبہ توبہ کرنے لگی۔ اس نے للو سے کان پکڑ کر معافی مانگی اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کیا اور توبہ توبہ کرنے لگی۔ پھر بچوں، گاؤں میں ایماندار للو ایک بار پھر اپنی سائیکل پر سوار لوگوں کے گھروں میں دودھ بانٹنے لگا۔ وہ تازہ اور خوشبودار خالص دودھ لوگوں کو پلاتا۔